السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. محترمہ صدر صاحبہ ڈاکٹر رانا پروین، میری بہت معزز اور میں کہوں گی امروہہ میں کی خاتون اول محترمہ آصفہ عالمی صاحبہ جو میرے ساتھ اس وقت سٹیج پہ تشریف فرما ہیں، محترمہ نغمہ صاحبہ، محترمہ صالحہ صاحبہ، امروہہ کی میری پیاری بہنوں، ادارہ ادب الاسلام کے کارکنان اور پیاری بچیوں، سب سے پہلے میں آپ کو دل کی عمیق گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرنا چاہوں گی کہ آج کے زمانے میں جب ہم اردو کو فراموش کرتے جا رہے ہیں اور ایک طرح سے دینی مدارس کے باہر اردو ناپید ہوتی جا رہی ہے، آپ نے یہ بہت احسن قدم اٹھایا ہے کہ آپ نے اردو میں ایک رسالہ نکالا اور اس رسالے کو فروغ دینے کے لیے آپ نے آج اس جلسے کا انعقاد کیا. میں مفتی اسلم امروہوی صاحب کو اور ان کے تمام اہلکاران کو دل کی عمیق گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ آج اس رسالے کی رسم اجرا ہے، اور ایک رسم اجرا کوئی وقتی خوشی کا موقع نہیں ہوتا ہے. رسم اجرا صرف پہلا قدم ہوتا ہے. اس کے بعد کا آنے والا سفر بہت طویل بھی ہو سکتا ہے، بہت انقلابی بھی ہو سکتا ہے، اور اپنے آپ میں ایک تحریک بھی بن سکتی ہے. میں علی گڑھ سے آج یہاں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، اور بہت موزوں ہوگا کہ میں سر سید کی زندگی سے ملنے والا ایک سبق آج آپ کے سامنے دہراؤں، جو بانی درسگاہ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ سر سید علیہ رحمہ ہوا کرتے تھے. اور بڑی خوشی ہوتی ہے جب میں امروہہ آتی ہوں، وقار الملک گیٹ سے گزرتی ہوں، جو کہ سر سید کے ایک بہت اہم رفقہ میں سے ایک تھے. دیکھیے، جب کوئی ایسی تحریک، ایسا اصلاحی قدم معاشرے میں لانا ہوتا ہے، جیسے کہ آج علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہے، جس نے ایک ادارے کی حیثیت سے ایک 150 سال کا کامیاب سفر طے کیا ہے، اور جس نے ایک خیال کی حیثیت سے، ایک خواب کی حیثیت سے تقریباً 250 سال کا طویل سفر طے کیا ہے، اور یہ آج بھی سال در سال، روز در روز خواب تشنہ تعبیر نہیں ہے. ہر سال اس یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کر کے طلبہ و طالبات پوری دنیا میں علم کی روشنی لے کر کے پھیلتے ہیں، پوری دنیا کو روشن کرنے کا کام کرتے ہیں. اس طرح کی ادارہ سازی قوم کے لیے، اس طرح کی ادارہ سازی معاشرے کے لیے، اور اس طرح کی ادارہ سازی وطن کے لیے ایک بہت مثبت قدم ثابت ہوتی ہے، کیونکہ ایسی ادارہ سازی نہ ہو تو شاید قوموں کا شمار جانوروں میں ہونے لگے، وہ کچھ نیا سیکھے نہیں، وہ مل کے ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کی اہمیت کا انہیں کبھی اندازہ ہی نہ ہو. تو جب ایسی ادارہ سازی کرنی ہوتی ہے تو اس کے لیے ایک ساتھ دو چیزیں عمل میں آنی چاہیے. جیسے ایک سکے کے دو پہلو ہوتے ہیں، اور سید حامد صاحب مرحوم، جو کہ بہت حد تک سر سید ثانی کہے جاتے تھے، IAS آفیسر تھے اور AMU کے وائس چانسلر رہے، پھر وہ جامعہ ہمدرد کے چانسلر بھی رہے. انہوں نے جو اپنی سوانح حیات لکھی ہے، خود نوشت، تو اس کا عنوان ہے قدم اور قلم.
جی اگر آپ کو کوئی تحریک آمیز کام کرنا ہے تو ایک ہاتھ سے قلم اٹھائیے اور دوسری طرف قدم اٹھائیے. تو جو پہل ہوتی ہے لوگوں کو ساتھ لے کے چلنے کی، ایک تنظیم بنانے کی، اپنا ایک گروپ بنانے کی، اپنی ایک جماعت بنانے کی، وہ ہم اپنے آس پاس کے ہم خیال، ہم مزاج، ہم مذہب لوگوں کے ساتھ کر لیتے ہیں، لیکن وہ ادھورا رہتا ہے اگر ہم اس کے ساتھ ساتھ قلم بھی نہ اٹھائیں. تو سر سید نے 1875 میں مدرسۃ العلوم کا قیام وقوع پذیر کیا اپنی انتھک محنتوں سے. آپ سب کو وہ قصے پتہ ہوں گے کہ وہ اپنے کالج کے لیے چندہ لینے کے لیے ناچنا پڑا تو ناچے بھی. ایسے ہی ایک سٹیج تھا، اس میں لوگوں نے کہا کہ آپ ہم سے چندہ مانگنے آئے ہیں، ہم آپ کو کیوں پیسے دیں، آپ ہمیں ناچ کے دکھائیے. انہوں نے سر پہ ہاتھ رکھ کے، کمر پہ ہاتھ رکھ کے ناچ کے بھی دکھایا، کیونکہ انہیں کالج کے لیے چندہ چاہیے تھا. اس طرح کی صعوبتوں سے، اس طرح کی دشواریوں سے، اس طرح کی جدوجہد کر کے، اس سے گزر کے سر سید نے جو کالج بنایا 1875 میں کہوں گی کہ اس کی خشت اول سر سید نے ڈالی تھی 1865 میں، جب انہوں نے سائنٹیفک سوسائٹی بنائی اور سائنٹیفک سوسائٹی کے زیر اہتمام انگریزی کتابوں کا اردو میں ترجمہ کیا. اور اس کے بعد جب وہ 1869 میں انگلینڈ جاتے ہیں کیمبرج اور آکسفورڈ یونیورسٹیز کا دورہ کرنے کی، وہ اس طرح کا ہی ایک کالج ان کے تصور میں تھا، تو وہ وہاں سے ایک رسالے کا ہیڈ لے کے آتے ہیں. عید کے روز اس کا ہیڈ وہ بنواتے ہیں. اس پہ جو تاریخ پڑی ہے وہ 1 شوال المکرم کی تاریخ ہے، اور اس کا نام رکھتے ہیں تہذیب الاخلاق، جسے انگریزی میں کہہ سکتے ہیں محمدن سوشل ریفارمر. اور ان دونوں انگلینڈ میں اسپیکٹیٹر اور ٹیٹلر نام کے بہت بڑی بڑے ایسے رسالے نکلا کرتے تھے. انہی کے طرز پہ سر سید نے تہذیب الاخلاق نکالا، جس میں وہ اپنے اس فلسفے کا، اپنے اس تصور کا اور اپنی اس فکر کا اظہار کرتے تھے جو انہیں اپنی قوم کے لیے تھی، اور جس سے کہ ان کا یہ خواب تھا، ان کا یہ ویژن تھا، ان کی یہ دور اندیشی تھی کہ ہم قوم میں اصلاح کر سکیں گے. 1857 میں جس وقار سے ہمیں ڈھکیل دیا گیا تھا، پستی اور زبوحالی میں لا کے چھوڑ دیا گیا تھا، اسے ہم دوبارہ سے پا سکیں گے. تو یہ اہمیت ہوتی ہے ایک تنظیم کے لیے، ایک جماعت کے لیے، اور ایک ہم خیال، ہم مزاج گروہ کے لیے، ایک رسالے کے. تو آپ نے جو بھی آپ کی فکر ہے، جو بھی آپ کا تدبر ہے، جو بھی آپ کا فلسفہ ہے، اس کے لیے آج ایک بہت ہی مثبت، مستحکم اور مؤثر قدم اٹھایا ہے کہ آپ نے ایک رسالہ نکالا. میں ڈاکٹر رانا پروین کو دلی مبارکباد دوں گی کہ ان کی زیر ادارت اس رسالے کا پہلا شمارہ آج منظر عام پہ آیا ہے. مجھے امید ہے کہ ہر ماہ اسی طرح مسلسل یہ شمارے منظر عام پہ آتے رہیں گے. اس میں عمدہ تحریریں ہوں گی. اس کی تحریروں میں زبان و بیان کا، ادب کا، دین کا، مذہب کا، معاشیات کا، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ عصری علوم کا بھی پورا اہتمام کیا جائے گا. شاید یہ رسالہ تب تک نکلے جب تک ہم آپ کوئی نہ ہوں. سر سید کے انتقال کو بھی اب 120 سال ہونے کو آ رہے ہیں، لیکن ان کا نکالا ہوا رسالہ تہذیب الاخلاق آج بھی نکل رہا ہے. تو میں ایسی ہی ایک مبارکباد اور ایسی ہی ایک خواہش آپ سب کو بھی، آپ کے گروہ کو، آپ کی تنظیم کو اس کے لیے پیش کرنا چاہوں گی کہ آج آپ نے یہ رسالہ نکالا. میری پیاری بچیوں، میں ایک ٹیچر ہوں، تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ جب میں
طالبات کے سامنے ہوں تو ان کو کچھ نصیحت نہ کروں۔ دیکھیے ماحول، چاہے وہ عالمی سیاست کا ماحول ہو اور وہ چاہے وہ ملک کا سیاسی ماحول ہو، یہ سخت سست ٹھنڈا گرم اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے۔ آپ کو اس میں اپنے آپ کو سلامت رکھنا ہے، آپ کو اس میں اپنے ثقافت کو، اپنی شناخت کو اور اپنے وقار کو سلامت رکھنا ہے۔ بہت آسان ہوتا کہ آپ شکایتیں کر کے اور ہار مان کے چپ بیٹھ جاتے اور رو دھو کے زندگی گزار دیتے، لیکن یہ زندگی جو ہمیں ایک ہی بار ملی ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، زندگی ایک ہی بار ملتی ہے۔ یہ زندگی جو ہمیں ایک ہی بار ملی ہے، جیسے اس کے مال و دولت کا ہمیں حساب دینا ہوگا روز قیامت، ویسے ہی اس کے وقت کا بھی حساب دینا ہوگا۔ تو مجھے بہت خوشی ہوئی جب مجھے دعوت نامہ ملا اور اس کا جو بروشر تھا اس پہ یہ شعر لکھا ہوا تھا کہ شکوے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، شکوے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی شمع جلاتے جاتے۔ تو اپنے حصے کی شمع جلانا بہت اہم ہے۔ شکوے ظلمت شب تو لوگ کرتے ہیں، کرتے رہیں گے۔ آپ کو چاہے منظر عام پہ آ کے کچھ کرنا ہو، چاہے آپ کو پس پشت رہ کے کچھ کرنا ہو، صبر کے ساتھ، لگن کے ساتھ اور اللہ پہ مستحکم بھروسے کے ساتھ آپ اسے کرتے رہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے میری پیاری بچیوں کہ قرآن کے جو احکام ہیں ان کو آپ اپنے سینے کا نور بنا لیں، ان سے آپ اپنی آنکھوں میں روشنی بھر لیں اور انہی سے آپ کے قلب کی وسعت ہو۔ قرآن کے احکامات، قرآن کی تعلیمات۔ دیکھیے جب قرآن نے یہ کہا کہ غور و فکر کرو، یتدبرون، یتفکرون، یتعقلون، اپنی عقل لگاؤ، فکر کرو، غور و تدبر کرو، بے وقوفوں کی طرح آنکھ بند کر کے یوں ہی زندگی مت گزارو۔ جو کوئی کہہ رہا ہے، جو کوئی سن رہا ہے، صرف اس پہ آنکھ بند کر کے مت چلو۔ تعقلون، تمہیں بھی عقل دی ہے، اپنی عقل لگاؤ۔ تفکرون، تمہیں بھی فکر کرنا ضروری ہے، فکر کرو۔ تو آپ کی یہ فکر جو ہے اس کا دائرہ لامتناہی ہے، میں کہوں گی اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ آپ کی فکر آپ کو چاند پہ پہنچا سکتی ہے، چاند پہ پہنچنا گناہ نہیں ہے۔ جب سورہ غاشیہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں نے اونٹوں کی تخلیق کیسے کی، وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پہاڑوں کو کیسے میں نے مناسبت سے کہیں اوپر کہیں نیچے، کہیں بھاری کہیں ہلکا لگایا، وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور کس طرح آسمان کو میں نے رفعت پہ ٹکایا تمہارے اوپر، وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور کیسے زمین کو اس طرح سطح دی کہ تم اس پہ چل سکو، تم اس پہ باغ لگا سکو، تم اس پہ زرعی پیداوار کر سکو، تم اس پہ اپنے گھر بنا سکو۔ تو یہ جو غور و فکر کا آپ کو یہاں پہ حکم دیا گیا ہے، مثال اگر اونٹ کی آپ لے لیں، آپ سے کہا گیا ہے کہ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں نے اونٹوں کو کیسے بنایا ہے؟ تو اونٹوں پہ غور و فکر وہاں کے مقامی عرب قبائلیوں نے کیا ہوگا، تبھی انہیں معلوم تھا کہ یہ وہ جانور ہے جسے لے کے ہم صحرا میں جا سکتے ہیں، اس کے پاؤں کے نیچے پیڈز لگے ہوتے ہیں، اس کی ناک دوہری ہوتی ہے، اس میں نکیل یوں ڈالی جا سکتی ہے، اس کی زبان ایک خاص قسم کی ہوتی ہے، یہ کانٹے بھی کھا سکتا ہے، اس کے جو ڈائجسٹو سسٹم ہے وہ بھی بہت خصوصی اہمیت کا حامل ہوتا ہے، اس میں پانی بہت زیادہ رہ سکتا ہے۔ یہ غور و فکر آپ کو اپنی آخری سانس تک کرتے رہنا ہے، اور آپ کے سامنے مثالیں ہیں، آپ کے سامنے مثال حضرت خدیجہ کی ہے، آپ کے سامنے مثال حضرت عائشہ کی ہے، آپ کے سامنے مثال حضرت فاطمہ کی ہے۔
آپ کو معلوم ہوگا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں سے جو ان کی دوسری زوجہ تھیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے اوپر بہت کم عمر میں بیوگی کا سانحہ گزرا۔ اس کے بعد وہ امہات المومنین میں شمار کی جانے لگی اور وہ اس کے بعد 27 سال زندہ رہی۔ اس دوران انہوں نے ایک بہت بڑی محدثہ کا کام کیا۔ تمام صحابہ، اور ابھی مجھ سے راستے میں کوئی امام بخاری کا ذکر کر رہا تھا، تو لوگ ان کے پاس آیا کرتے تھے، حدیث سیکھنے آیا کرتے تھے، اور تقریباً 1/3 سے آدھی احادیث کا حوالہ ان تک جاتا ہے۔ تو آپ اس دینی مدرسے میں تعلیم کے لیے آ رہی ہیں، آپ اسے جاری رکھیں، تعلیم سے اپنا رشتہ جو ہے اس کا سلسلہ کبھی منقطع نہ کریں۔ مجھے معلوم ہے آپ سب ایک دن بہت شریف گھر سنبھالیں گی، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ جائز پیشوں میں بھی آپ ہوں، پاک دامنی کے ساتھ، حیا کے ساتھ، تقوی کے ساتھ۔ اگر آپ ان جائز پیشوں کو اپناتے رہیں، جیسے آپ کے سامنے مثالیں ہیں، ڈاکٹر رانا پرنسپل ہیں لاء کالج کی، آصفہ آپا آپ کی ٹاپ ایڈوکیٹ ہیں، یہ آپ کے امروہہ کی اکیلی RBTC ممبر ہیں، ڈاکٹر صالحہ یہاں موجود ہیں، آپ بھی ڈینٹسٹ ہیں۔ اس طرح سے غور و فکر کر کے اگر آپ تعلیم حاصل کرتی رہیں اور اپنی تعلیم کو اپنا زیور زندگی بھر کے لیے بنا لیں۔ آپ کے والدین نے بڑی محنت سے آپ کو تعلیم سے آراستہ کیا ہے، اور آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ ایک اتنے اچھے مدرسے میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ دنیا آپ کی ہو سکتی ہے، غم آپ کو کبھی چھو کے بھی نہیں گزر سکتا ہے، اگر آپ کے سامنے ایک مقصد ہو، اور وہ مقصد ہو اللہ کی رضا حاصل کرنا، اپنے تمام تن من دھن لگا کے، دامے درمے قدمے سخنے، سخن آئے گا کہاں سے اگر آپ نے تعلیم حاصل نہیں کی ہوگی، یا اگر آپ نے تعلیم کو نظر انداز کر دیا ہوگا۔ آج کی تعلیم ہم چاہیں تو 2 حصوں میں بانٹ سکتے ہیں، ایک انگریزی اور عصری تعلیم ہے، اور ایک اردو اور دینی تعلیم ہے۔ آپ کو کسی ایک کا انتخاب نہیں کرنا ہے۔ یہ بات میرے دل کے بہت قریب ہے، اور یہ بات میں چاہتی ہوں میں قوم کی ہر بچی تک پہنچاؤں، کہ ہمیں دینی اور عصری تعلیم کو بھی اپنے سینے سے لگا کے رکھنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو ہماری جڑیں ہیں، جو ہمارے علوم ہزاروں سالوں سے ہمارے ساتھ ہیں، ان کو بھولنا نہیں ہے۔ تو آپ کے اندر دین کی روشنی بھی ہونی چاہیے، اور عصری تعلیم کی تلوار بھی ہاتھ میں ہونی چاہیے۔ مجھے بہت اچھا لگا، بچیاں یہاں پہ جو پیشکش ہوئی، ایک تقریر ہوئی اور ایک نعت بھی ہوئی، اس کے ساتھ ہی بچوں نے بہت اچھی قرآن پاک کی تلاوت بھی فرمائی۔ یہاں پہ 2 بچیاں اس پروگرام کی بہت اچھی نظامت بھی کر رہی ہیں۔ میرا کہنا یہ ہے کہ میں آپ کی انگریزی سن کے بہت خوش ہوں، مگر میں آپ کی اردو بھی سننا چاہتی ہوں، اور بہت اچھی اردو سننا چاہتی ہوں۔ میں نہیں چاہتی ہوں کہ آپ الفاظ کو الفاظوں کہیں، میں نہیں چاہتی ہوں کہ آپ جذبات کو جذباتوں کہیں، میں نہیں چاہتی ہوں کہ آپ حالات کو حالاتوں کہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ جتنی آپ اس میں اپنی بڑائی سمجھتی ہیں کہ آپ بہت اچھے تلفظ کے ساتھ انگریزی بولیں، آپ اتنی ہی بڑائی اس میں بھی سمجھیں کہ آپ بہت اچھی تلفظ کے ساتھ اور بالکل صحیح اصلاح کے ساتھ اردو بھی بولیں۔ اس کے لیے بڑی محنت کرنی پڑے گی۔ علامہ اقبال کا شعر ہے نا، مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو، کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو، کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ آپ گل و گلزار ہو سکتی ہیں، ضرور ہوں گی، لیکن آج اپنی ہستی کو اس طرح مٹی میں ملائیے کہ آپ کی ہستی آنے والے وقتوں میں، اور سورہ فتح میں اس کا ذکر بھی ہے، آج آپ ایک سرسوں کے دانے کے برابر بیج ہیں، لیکن کل آپ ایک تناور سایہ دار درخت بن سکتی ہیں۔ اور ایک درخت صرف بلندی پہ نہیں جاتا ہے، ایک درخت
بہت نیچے گہرائی زمین میں اپنی جڑیں بھی بکھیرتا ہے. تو بلندی پہ، انگریزی کی بلندی پہ جانے کے لیے اگر آپ نے اپنی اردو کی جڑوں کو کاٹ دیا تو یہ بلندی زیادہ دن تک قائم نہیں، ایک کھوکھلی بلندی ہوگی. تو میں نے بہت وقت لیا آپ کا، میں اس سے بہت زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہوں گی. میں بہت اشتیاق سے محترمہ آصفہ عالمی صاحبہ کا بھی یہاں پہ خطبہ سننا چاہوں گی. اور ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتا دوں، جب تلاوت قرآن پاک ہوتی ہے یا جب کوئی نعت اور منقبت سناتا ہے، یہ ایک ریلیجس پرفارمنس ہوتا ہے نا، ایک مذہبی پیشکش ہوتی ہے. تو چاہے مذہبی پیشکش کسی بھجن کی کسی مندر میں ہو رہی ہو، یا کسی قربانی کی کسی گردوارے میں ہو رہی ہو، یا کسی چرچ میں کوئی ہم گائی جا رہی ہو، اس کے بعد تالی نہیں بجاتے ہیں، ہے نا، کبھی نہیں بجاتے ہیں. اس کے بعد سبحان اللہ یا ماشاء اللہ یا جزاک اللہ آپ کہیں، کیونکہ آپ کے تالی بجانے سے اس کا ثواب کم ہو گیا جس نے تلاوت کی یا جس نے نعت پڑھی. تو آپ اس کو دعا دیں اور انٹرن وہ بھی آپ کو دعا دے گا. لیکن اگر تالیوں کی خوشی اس کا مقصد ہو گیا اپنی پیشکش کے پیچھے، تو پھر یہ ایک مذہبی پیشکش نہیں رہ گئی. تو میں نے آج آپ لوگوں سے مل کے مجھے بہت خوشی ہوئی. امروہہ میرا اکثر آنا جانا ہوتا ہے اور ہمیشہ جب بھی میں امروہہ سے واپس جاتی ہوں بہت حسین یادوں کے ساتھ جاتی ہوں. بہت اچھا تجربہ ہوتا ہے. آپ لوگ یہاں پہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اللہ آپ کے کام میں خوب برکت فرمائے. اللہ ایسے ہی آپ کے اندر اتحاد سلامت رکھے. آپ کبھی فرقوں میں نہ بٹیں، میری دعا ہے آپ کے لیے. اور آپ اسی طرح سے دین اور دنیا دونوں میں سرخ روح زندگی گزاریں اور پھر سرخ روح روز قیامت اللہ کے سامنے حاضر ہوں. ایک دفعہ پھر میں اسے اپنی بے حد سعادت سمجھتی ہوں کہ میں محترمہ آصفہ عالمی کے ساتھ آج یہاں اسٹیج پہ موجود رہی. میں نے ڈاکٹر رانا صاحبہ کا بھی بہت پرمغز خطاب سنا. آپ سب کے درمیان مجھے حاضر ہونے کا موقع ملا، الحمدللہ. بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر. پروفیسر فائزہ صاحبہ نے جس گہرائی اور اخلاص سے خواتین کی تعلیم، تربیت، معاشرے میں ان کے کردار پر روشنی ڈالی، وہ ہمارے دلوں میں امید اور حوصلے کی نئی روشنی پیدا کرتی ہے. آپ کے الفاظ نہ صرف رہنمائی ہیں بلکہ علمی ترغیب بھی دیتے ہیں کہ ہم سب مل کر علم اور کردار سازی کے مشن کو آگے بڑھائیں.